ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین احترام، میں تہاڈی خدمت کے اندر اپنے پیارے بھائی ملک محمد علی اوان، ملک محمد فاروق اوان، ملک محمد مرتضی اوان اور میرے نہایت ہی پیارے عزیز اور میری جماعت مرکزی اشاعت و توحید و سنت ضلع گجرات کے ناظم اطلاعات مرکزی اشاعت و توحید و سنت جناب ملک محمد مجتبی اوان صاحب، انہاں دے والد محترم جناب عزت مآب ڈاکٹر ملک فضل علی اوان مرحوم صاحب، انہاں دی تعزیت واسطے تہاڈی خدمت کے اندر حاضر ہویا. چونکہ میرا تعلق اپنے پیارے بھائی ملک مجتبی اوان صاحب کے نال بہت گہرا ہے. جدوں میں یہ سنیا
کہ انہاں دے والد محترم رضائے الہی دے نال وفات پا گئے ہیں، انہاں دے نال میں بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیا، جس دی وجہ تو مینوں بھی اتھے حاضری دینی پئی۔ جس نیت دے نال، جس ارادے دے نال میں اتھے حاضر ہویا، دعا فرماؤ اللہ رب العزت میرا آنا قبول اور منظور فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ یہ سارے میرے بھائی انہاں دے والد محترم نو اللہ رب العزت جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور انہاں دیاں آخرت دیاں منزلاں آسان فرمائے، اور میرے تمام انہاں بھائیاں نو اور انہاں دے تمام گھر والیاں نو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے۔ قرآن مقدس دی ایک آیت مبارکہ تواڈی خدمت کے اندر تلاوت کیتی ہے، چند منٹ اس آیت دے بارے چند معروضات تواڈی خدمت کے اندر پیش کرنیاں ہیں۔ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت میں عاجز ہوں، سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت مینوں بھی اور تساں تمام مسلماناں نو اس دے اتے عمل پیرا ہو سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جدڑ ایک انسان ایمان دی دولت دے نال مالا مال ہوتا ہے، یعنی ایک انسان نو ایمان جی دولت نصیب ہوتی ہے، اور وہ انسان بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ جس نو ایمان والی دولت نصیب ہو جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت اسا سارے مسلمانوں اس ایمان والی دولت دوتے ثابت قدم اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان جدو انسان قبول کر لیتا ہے تو پھر اس دے بعد انسان نو ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں ایمان قبول کرن تو بعد کس طرح دی زندگی گزارنی ہے۔ کیا اسلام دے مطابق گزارنی ہے یا اسلام دے مخالف رہ کے گزارنی ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات کی روشنی کے اندر رہ کے گزارنی ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق رہ کے گزارنی ہے، یا شیطان لعین دے آنکھیں لگ کے گزارنی ہے۔ اتھے آ کے انسان میں فیصلہ کرنا کرتا ہے۔ جدو انسان ایمان قبول کرتا ہے تو میرے بھائیوں، ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور وہ انسان خوش قسمت انسان ہے جس نو ایمان جی دولت نصیب ہو گئی۔ اور اسا سارے مسلمان جنہاں نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسا سارے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے سانو اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کے اندر پیدا فرمایا، پھر سانو ایمان دی دولت دے نال مالا مال کیتا۔
ہن اگے ساڈا اختیار ہے کہ اسا اس ایمان نو ضائع کرنا ہے یا انہوں سنبھال کے رکھنا ہے۔ میرے بھائیو، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ جس نو یہ ایمان والی دولت مل گئی وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے، اور جس انسان نو یہ ایمان والی دولت نہیں ملی وہ بد قسمت انسان ہے۔ یہی گل ہے نا، ایمان مل گیا، میں نے بھی مل گیا، بھائی نو بھی مل گیا، ملک مجتبہ امان نو بھی مل گیا، سارے نے مل گیا۔ ہن اسا اس ایمان دی پرورش کرنی ہے، اس نو ودھاونا ہے، اس ایمان نو صرف اتنے نہیں رکھنا، اس ایمان دی پرورش کرنی ہے، اس ایمان نو ودھاونا ہے۔ تو میرا تواڈے اگے سوال ہے کہ کوئی میرا بھائی دس سکتا ہے کہ ایمان دی پرورش کیڑی چیز دے نال ہوتی ہے بزرگ کو پتہ؟ میرا خیال ہے کوئی نہیں پتہ۔ قرآن دینا نہیں حضرت جی، ایڈی گل ہوئے آتا میں ایک گل کرن کیوں؟ ایمان دی پرورش نماز دے نال ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے رہو تواڈے ایمان دی پرورش ہوتی رہے۔ جیسا کہ مثال ہے، تواڈے سامنے مثال ہے کہ دھان دی فصل واسطے یعنی منجی دی فصل واسطے جس طرح پانی دا ہونا ضروری ہے، انجی اور ایمان واسطے نماز دا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جے دھان اور منجی دی فصل نو پانی نہ دیتا جائے، وہ منجی اور دھان دی فصل سک جاندی ہے۔ انجے ہی جڑا بندہ پابندی وقت دے نال نماز نہیں پڑھدا، وہ ایمان بھی انجے سک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایمانداری نال دسو، اس ایمان دی پرورش ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہن نماز سارے پڑھ سو باقاعدگی دے نال، پابندی دے نال، چھوڑ سو تو نہیں نا؟ اچھا، تو سونا اپنے ایمان دی پرورش بھی کر رہے، مگر یہ جڑا دور جا رہا ہے، اے دنیا والا دور، یہ بڑا خطرناک دور جا رہا ہے، شرک و بدعت دے نال بھرے ہویا دور جا رہا ہے۔ اس دور دے اندر اپنے ایمان نو بچا کے رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ ہن میں ایمان دا دعویٰ کیتا ہے، ایمان قبول کیتا ہے، تو سبھی ایمان قبول کیتا ہے۔ ہن یہ ایمانداری نال دسو، ایمان دی حفاظت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تے اے پیچھے پیچھے بچپن دے اندر ایک پکی روٹی اسی سن دیا سے پرانے مولویوں کو، جے کوئی پوچھے ایمان دی شرطاں کتنیاں ہیں، پکی روٹی دی پہلی ہوندی ہے تیرا ایمان کھلوتا ہے یا بیٹھا ہے، انجے گل ہے۔ اے دا ہن میں اگر تواڈے کولوں پوچھاں بھئی ساڈا ایمان بیٹھا ہے یا کھلوتا ہے، تسی آکھو جی ساڈا ایمان بیٹھا ہے، کھلوتا اگے ہن اندازہ لگایا جائے کہ چل کے ویکھیا جائے، پرکھیا جائے کہ ساڈے اندر کیا ایمان ہے بھی صحیح یا نہیں۔ یہ اگر امین نظرہ دے نال جب دیکھا جائے گا، اگے چل کے ویکھیا جائے گا، اگر ایک ایک انسان نو پرکھیا جائے گا، اس وقت معلوم ہوئے گا کہ کسی دے پلے ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ انجے گل ہے یا نہیں؟ ہن اپنے گریبان دے اندر جھاتی مار کے ویکھو نا کہ اسی جڑا ایمان قبول کیتا ہے، دی پرورش کر رہے ہیں، اس دی حفاظت بھی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہن میرا اگلا سوال یہ ہے، استاد جی تسی دس دیو، اس ایمان دی حفاظت کیڑی خیال کرنی ہے؟ عقیدہ توحید نہیں جی، ایڈی گل ہو جاتا تو میں سوال کر رہا ہوں، کیوں ملک جی؟ چلو میں آپ ہی دس چھوڑنا،
ایمان دی حفاظت تقوی دے نال ہوندی کیڑا نقطہ ہے تقوی تقوی دے معنی بچنا تقوی دے معنی بچنا تقوی دے معنی ڈر کے زندگی گزارنا ایمانداری نال دس جس دل کے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو گیا جس دل کے اندر اللہ دا ڈر آ گیا جس دل کے اندر تقوی پیدا ہو گیا ایمانداری نال دسو وہ شرک کر سکتا ہے جس دل کے اندر تقوی آ گیا وہ بندہ بدعت کے قریب جا سکتا ہے جس دل کے اندر تقوی آ جائے وہ بندہ سود اور سود کا کاروبار کر سکتا ہے جس دل کے اندر تقوی آ جائے ایمانداری نال دسو وہ بندہ غیبت کر سکتا ہے جس دل کے اندر تقوی آ جائے وہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے جس دل کے اندر تقوی آ جائے وہ صغیرہ چھوٹے بڑے گناہ کر سکتا ہے کدی کر اگر دل کے اندر تقوی ہے وہ دی نماز چھٹتی نہیں سکتی نماز نہیں چھٹ سکتی وہ گندے کام کر سکتا نہیں ہے وہ سود کے نزدیک نہیں جا سکتا وہ شرک دی غلاظت دی بیماریاں دے نزدیک نہیں جا سکتا شرک والا عقیدہ نہیں رکھ سکتا کیوں یہ ہوتے دل کے اندر اللہ دا خوف ہے اللہ دا ڈر ہے اللہ دا تقوی کھلوتا ہے یہ ہوئے بندے دے دل کے اندر تقوی بندہ تمیزاں دا کاروبار کر سکتا ہے استاد جی ہوئے دل کے اندر تقوی بندہ مشرک دی ذبیحہ کھا سکتا ہے ہوئے دل کے اندر تقوی کدی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذہن مبارک دے جادو رکھن والا عقیدہ رکھ سکتا ہے بے ادبی کر سکتا ہے توہین کر سکتا ہے استاد جی ہے گا یہ اگر اس نے دل کے اندر تقوی نہیں تا یہ جادو والا عقیدہ رکھی کھلوتا ہے اس نے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں تب مشرک ذبیحہ کھا رہے ہیں تمیزہ والا کاروبار لکھی بیٹھا ہے انہوں نے اہل کتاب کہے ہیں یہ اگر یہ دل کے اندر تقوی ہو گیا اے کدی اپنی داڑھی نہ کٹا گیا تو معلوم ہویا اس دل کے اندر تقوی نہیں اس وجہ سے اس نے اپنی داڑھی کٹا سکے میرے بھائیو یہ دل کے اندر تقوی ہوئے بندہ وہ پٹھے کام کر سکتا شیطان دے آنکھیں لگ سکتا بالکل نہیں ہوئے دل کے اندر تقوی ہوئے تیرے دل کے اندر تقوی نماز چھوڑ سکتی ہے تو کسی دی ماں بہن کی عزت کو خراب کر سکتا ہے فلمیں دیکھ سکتا ہے گندے کام کر سکتا ہے گندے موبائل رکھ سکتا ہے ایمانداری نال دسو یہ اگر تیرے دل کے اندر تقوی ہے بھائی اپنے آپ کو بچا کے رکھ یہ جدو تیرے دل کے اندر تقوی آ گیا تو ہر قسم کی دنیا دی آلائش تو بچ گیا ہر قسم کے شرک و بدعت تو بچ گیا گندے عقیدے تو بچ گیا اور ایسے لوگوں نے نال تعلق رکھن تو بچ گیا ہوئے تیرے دل کے اندر تقوی تو مشرک دے نال رشتہ داری کر سکتا ہے ہوئے تیرے دل کے اندر تقوی اپنی دھی تے بہن کسے مشرک نو دے سکتا ہے ایمانداری نال دسو ہیں گلاں یا نہیں گلاں ہوئے میرے تے تیرے دل کے اندر تقوی میں قرآن دے خلاف کر سکتا قرآن دا معنی غلط کر سکتا کتمان حق دا مجرم ہو سکتا استاد جی ہوئے دل دے اندر تقوی تے میں 5-6 ایتاں دا انکاری کر تو ٹپ سکدا چور بن سکدا اج وہ بھی ہیں جڑے 1000 ایت انکاری ہیں قرآن پڑھ دیں سارا کچھ کر دیں مگر جدو قرآن دا مان آوے تو ٹپ جاندے پرلے درجے دے چور ایک ٹولا ایسا ہے جڑا اپنے آپ کو اہل حق کھواندا ہے وہ بھی 100 ایتاں دا چور ہے کیوں دے دل دے اندر تقوی نہیں یہ اگر تقوی ہوا صحیح مانے اس آیت دا معنی صحیح بیان کریا ایک ایسا گھر ہے ایک ایسا طبقہ ہے جڑا 35 ایتاں دا چور ہے
جس نو مرزیہ سی آخنے ایک ایسا ٹبر ہے جڑے اچھے ہیں تے چور ہے. ایمانداری نال دسو یہ ہوئے بابا جی دل دے اندر تقوی بندہ کتمان حق دا مجرم بن سکتا ہے؟ قرآن دی ایت تے ٹپ سکتا ہے؟ انہوں دا گانا غلط مانا پہنا کے لوگوں کے سامنے غلط مطلب بیان کر سکتا ہے؟ اپنے ڈیڑھ دی خاطر، ٹوئے دی خاطر، جوان دی خاطر، دڑے دی خاطر ایک کدی ہو سکتا ہوئے تقوی دل دے اندر. اللہ اکبر. دو چیزاں جن آیت میں پڑھی ہے نا، اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ دے اندر دو اپنے فیصلے کا تذکرہ فرمایا ہے. کتنے فیصلے کا؟ ویسے تو تیری میری زندگی گزارنے واسطے اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار فیصلے کا تذکرہ فرمایا. کیا ہے انسان تو اس طریقے کے نام زندگی گزار. اے میں اللہ کریم نے تیرے واسطے فیصلہ کر دیتا ہے، اے فیصلہ کر دیتا ہے، اس فیصلے کے مطابق زندگی گزار. اے تیرا فیصلہ تو اے کام کرنا ہے، اے کام نہیں کرنا. بڑے بے شمار فیصلہ کا تذکرہ. مگر یہ آیت میں پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے دو فیصلے کا تذکرہ فرمایا. کیڑا؟ اللہ کریم فرمانے وَقَضَى رَبُّكَ، ذرا بلند آواز نہ لاکھنا سبحان اللہ. رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ. پہلا فیصلہ کہ میں اللہ دی عبادت کرنی ہے، میں اللہ دے سوائے متھا کسے کے جھکاونا نہیں ہے. میں اللہ دی عبادت کرنی ہے، میری عبادت دے اندر کسے ہور نو بھائی وال شریک نہیں ٹھہراونا. اے فیصلہ اللہ کریم فرما دے. اے میں اللہ کریم نے تے انسان نو اس دنیا اور آخرت دی زندگی دے اندر کامیاب بناون واسطے فیصلہ کیتا ہے. او انسانا اس فیصلے نو تو من کے اس دے مطابق زندگی گزار. اے عقیدہ بنا. وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے تیرے واسطے اے فیصلہ کر دیتا ہے او انسانا کہ اللہ دی عبادت کرنی ہے یا تا خالص کر کے کرنی ہے یا اس دے اندر کسی نو شریک ٹھہراونا نہیں ہے. کہ اگر تو میری عبادت دے اندر میرے کیتے ہوئے فیصلے دے اندر غیر اللہ نو شریک چا کیتا، میرے بھائی وال چا بنائے، وہ انسانات میں اللہ دے کیتے ہوئے فیصلے نو کٹ کر دیتی، میرے اللہ دے کیتے ہوئے فیصلے نو تو نہ منیا. تے جڑا اللہ دے کیتے ہوئے فیصلے نو نہیں مندا وہ انسان اس دنیا کی ذلیل اور رسوا ہو کے مردا ہے تے آخرت دے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہوئے گا. اس واسطے اللہ کریم فرماندے ہیں وَقَضَى میری عبادت دے اندر کسی اور نو بھائی وال شریک چا ٹھہرایا، اے تو میرے فیصلے نو نہ منیا تے جڑا میرے فیصلے نو نہیں مننا میرا شریک ٹھہراندا ہے. میری عبادت دے اندر، میری توحید دے اندر، میری وحدانیت دے اندر، میری الوہیت دے اندر، میری ربوبیت دے اندر، میرے حاضر ناظر ہون دے اندر، میرے عالم غیب ہون دے اندر، اللہ کریم فرماندے میرے سمیع اور بصیر ہون دے اندر، نفع نقصان دے مالک دے ہون دے اندر. اللہ کریم فرماندا ہے جے اگر تو میں اللہ دے کیتے ہوئے فیصلے نو من کے اودے مطابق زندگی گزارنا ہے تو پھر تو انسان کامیاب ہے. جے اگر تو میرے اللہ دے کیتے ہوئے فیصلے دے مطابق تو میری وحدانیت دے اندر بھی، میری ربوبیت دے اندر بھی، میری الوہیت دے اندر بھی، میری توحید دے اندر بھی، میرے حاضر ناظر ہون دے اندر بھی،
معصیت دے اندر شریک چا کیتا گویا کہ تو میرے اللہ دے کیتے ہوئے فیصلے نو نہ منیا ہاں میرے بھائیو اے جڑا انسان شرک کرتا ہے اللہ کریم نے اس کو کبھی معاف بالکل نہیں کرنا کیوں اللہ کریم نے فیصلہ کر دیتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء یہ گل ہے نا اللہ کریم نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ وہ انسان ایک شرک نہ پیا کرے اور جڑا تو گناہ کرے گا میں اللہ چاہوں گا تو تینوں معاف کر دیا گا مگر شرک میں معاف کسی صورت کے اندر میں معاف نہیں کرنا یہ گندا اور کبھی گناہ اور پھر آج ہر انسان کسی نہ کسی طریقے کسی نہ کسی صورت کے اندر شرک وچ مبتلا کوئی کسی انداز کوئی کسی انداز اللہ اکبر میرے بھائیو شرک والا گناہ بڑا بڑا گناہ ہے جس کو اللہ کریم نے کسی صورت کے اندر معاف اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ یہ شرک کیا ہے شرک کس کو آخری ہے کہ جڑا بندہ شرک کرتا ہے وہ انسان کیسا انسان ہے اللہ نے اور اللہ کے قرآن نے ایسے انسان کو کیا آکھیا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر دو قسم دی آیات نزول فرمایا ہے ایک مکی صورتاں ہیں ایک مدنی صورتاں ہیں کتنے قسم کی صورتیں ہیں کتنے قسم کی آیات ہیں دو قسم دی ایک مکی آیات نے ایک مدنی آیات نے مدنی آیات کے اندر اللہ کریم نے اعمال دے ظہور فرمایا ہے اور مکی آیات کے اندر اللہ کریم نے عقیدے دے ظہور فرمایا ہے کہ اپنا عقیدہ درست کر لو اور پھر اللہ کریم نے انسان بڑے سونے انداز دے نال خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا او ایماندارو گل اتھے آ گئی ایمان تے گل آخ لو پھر اللہ اکبر میرے بھائیو ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ کریم نے اس مقام دے بڑے سونے انداز دے نال میٹھے انداز دے نال تیرے میرے نال گلاں کیتیاں سمجھایا ہے مسئلہ اللہ کریم نے بڑے پیار بھرے انداز دے نال اتھے اللہ کریم نے کافراں نو خطاب نہیں کیتا اتھے اللہ کریم نے یہود و نصارا نو خطاب نہیں کیتا اتھے اللہ کریم نے ہندوؤں نو تے سکھاں نو خطاب نہیں کیتا اتھے اللہ کریم نے جڑا تفرقہ بازی دا شکار ہو چکا ہے اج دا مسلمان انہاں نو خطاب نہیں کیتا مگر اللہ کریم نے تے خالصتاً مومناں نو خطاب کر کے فرمایا ہے موحداں نو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا میرا اگلا سوال ہے استاد جی کہ ایک استاد ہے وہ طالب علم نو تقریر یاد کرواندا ہے عنوان دیندا ہے سیرت النبی دا شان صحابہ دا استقامت دا حسن معاشرت دا صبر و تحمل دا ایفاء عہد دا یہ عنوان دیندا ہے میری تقریر کا بھی تو کوئی عنوان ہے نا تمہیں پتہ لگ گیا اسی
ہوں میرا اگے سوال ہے تواڈے ذہن دے اندر پائی جاواں کہ اللہ کریم دا کیڑا مشن ہے، اللہ کریم دا کیڑا عنوان ہے، اس قرآن دا کیڑا عنوان ہے؟ ہوں دسو میں ایڈی گل ہویا استاد جی تو تسی دسی بیٹھے ہو بابا یہ گل ہی کائی یہ سوال کا جواب پورے قرآن دے اندر اللہ کریم نے انسان نو پکارے، سمجھ آ گئی نے نا؟ انسان نو پکارے ہے بڑے سوڑے انداز نال پکارے استاد جی، اور اللہ دے قرآن دا عنوان جو ہے وہ انسان ہے۔ کیڑا عنوان ہے؟ کیڑا موضوع ہے اللہ دا؟ انسان نو سمجھایا ہے، ہر طریقے دے نال انسان نو سمجھان دی اللہ کریم نے کوشش کی۔ قرآن دا عنوان کیا ہے؟ انسان۔ اللہ تعالیٰ دا عنوان کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ یہ پڑھن نال ساری گل آندی ہے، اور سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کریم فرماندے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے اللہ کریم دا کیتا ہویا فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنو انما المشرکون نجس، او ایماندارو تواڈی ایمانی غیرت دا اے تقاضا ہونا چاہیے، مذہبی غیرت دا اے تقاضا ہونا چاہیے کہ مشرک نالو پھٹ کے رہو۔ کیوں کہ مشرک انما المشرکون نجس، مشرک دا ناجس ہوندا کیا معنی ہے جی؟ پلیت نہیں استاد، پلیتی یا ہون سے پہلا سوال دا جواب ٹھیک ہے، پلیتی نہیں، پلیت نہیں، پلیتی۔ ہوں اے کپڑا ناپاک ہو گیا، پلیت ہو گیا، ایمانداری نال دسو پانی دے نال دھومن دے نال پاک ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ ہو سکتا ہے، مگر پلیتی کدی پاک نہیں ہو سکتی، کیوں یہ پلیتی ہے۔ ہوں یہ دسو ٹٹی پاک ہو سکتی ہے دھومن نہ؟ کیوں گلا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ دا ترجمہ کریں دے ہویا حضرت سلطان العارفین بڑے سونے انداز نال فرما دیں۔ کی فرما دیں حضرت سلطان العارفین؟ نا سنے ہیں نا؟ انہوں نے سامنے دا نام لئیے نا، حضرت سلطان بہت خوش ہوں دے ہے، حضرت سلطان بہت نام آ گیا تے، مگر جے تو حضرت سلطان دی یہ گل اے بیت پڑھ کی سنائی انہوں نے ڈھڈ پیڑ پہ جاندی ہے، حضرت سلطان بہت یہ گل منن واسطے تیار بالکل نہیں۔ حضرت سلطان العارفین کی فرمانے نال کچھ سنگ نہ لائے تے کل نو مول نہ لائے ہو تے تم نے تربوز نہ ہو دے تے پاویں توڑ مکے لے جائے ہو موتی چوگ چگائیے ہوں تے مشرک دا دل پاک نہیں ہوتا، باہو تے باویں پڑھ قرآن سنائیے ہوں، نال کججیا سنگ نہ لائے، کججے بھیڑے چرس پیون والے، کچھ اجے شراب پیون والے، کچھ اجے بھیڑے کام کرنا والے، گندے کام کرنا والے، ڈوم تے میراسیاں لے، تبلے میں جامن والے، گامن والے، سود کھامن والے، شرک دیاں مشرک دیاں زبیاں کھامن والے، توید لکھن والے کچھ اجے ہیں، انہیں گالے نا نال کچھ اجے
رنگ نہ لائے، انہاں نال یاری نہ پہ لویا، انہاں نال سنگ نہ پہ کریا، انہاں نوں رشتے نہ پہ دیا ہے، نہ انہاں کو رشتے پہ لیا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کی کہتا ہے فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، انہاں نوں پھٹ کے رہنا ہے مشرکاں نال جڑے شرک کرن والے ہیں۔ ہن سمجھ آئی نا اصل مطلب یہ ہے تم میں تربوز نہ ہوں دے کوڑے تم میں خربوزے بن سکتے ہاں وہ کدی میٹھے ہو سکتے میں آکھیا اتنے تے میں نہیں آکھدا کوڑا تما دیکھے ہوئے گا دیکھے ہو نا دل کردا ہے کہ ثبوتا ہی آدمی ہڑپ کر جائے کھا جاوے میں آکھیا یہ نہیں کرنا میں تے بھلا دا پیٹ پار کے چیر کے چیک کرنا ہے کہ یہ اندروں میٹھا ہے یا کڑوا ہے جدو میں ان کا پیٹ پاڑیا دو اسے کیتے زبان نہ لگایا وہ کڑوا ہی کڑوا حضرت سلطان العارفین فرمانے یہ جڑا کوڑا تم ہے اس نو لے جائیے مکے تے زمزم دے پانی دے نال غسل دے لیے دھوئیے ایمانداری نال دسو او میرے مسلمان بھائیو یہ میٹھا ہو جاسی کہ کوئی نہ یہ کدی میٹھا ہو سکتا بالکل نہیں تے اے جڑا ملتان دا کوڑا تم ہے لاہور دا کوڑا تم ہے سرگودے دا کوڑا تم ہے فیصل آباد دا کوڑا تم ہے میاں علی دا کوڑا تم ہے گجرات کی کوڑے تم میں ہو سے ہیں کہ کوئی نہ میرا خیال ہے ڈھیر اتھے ہو سے اتھے تو انج بھی کوڑے تم میں بہو اے جڑے ہیں کوڑے تم میں اے اتھے مکے جاویں زمزم دے پانی دے نال غسل کرن ایمانداری نال دسو اے اندروں میٹھے ہو سکتے کہ کوئی نہ یہ کدی ہو سکتے اے کدی توحید قبول کرنے واسطے تیار نہیں اے لیٹرین وچ بیٹھ کے وقت تک گزار سکتے ہیں مگر امام کعبہ دے پیچھے کدی نماز پڑھنے واسطے تیار نہیں ہو سکتے کیوں جی ہیں پلیتی انہاں دا ہر شے پلیت ہے بے ایمان دی انہاں دا دل بھی پلیت انہاں دا ذہن بھی پلیت ہر چیز انہاں دی پلیتی ہے اللہ اکبر اللہ کریم نے دو فیصلے کیتے ہیں اللہ کریم فرمانے نے مقضار ربک اللہ کریم نے دو فیصلے کیتے ہیں پہلا فیصلہ کہ اللہ دی عبادت کرنی ہے اللہ دی عبادت دے اندر کسے نو بھائیوال تے شریک نہیں ٹھہرانا ٹھیک ہے دوسرا فیصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے والدین دے نال حسن احسان دے نال پیش آنا ہے وہ بدیا خیال پیا کرے احسان دا بدلہ احسان اور انسان جس انداز دے نال جس طریقے دے نال ماں باپ نے تیری پرورش کیتی ہے بچپن دے اندر ماں دا حال ویکھ جس نے اپنے پیٹ دے اندر تینوں 9 ماہ توڑی رکھیا تے تینوں تکلیف نہیں آون دیتی تے جدوں تو پھر پیدا ہوئے ہیں او پیدا ہونے والی جڑیاں تکلیف ہوندیاں اللہ کریم فرماندے نے او میں ہی جاندا یا پیدا کرن والی بچہ جان دیا اور کسی نوں پتہ نہیں ہوتا اس واسطے انسان خیال پیا کرے جدوں تیرے ماں باپ دوویں یا دوواں دے وچوں کوئی ایک بڑھاپے دی حالت دے اندر پہ پہنچ جاوے انہوں اف تک بھی نہ پیا آکھے او دے نال اچھی گل نہیں پئی کرنی جو دے دل نوں ٹھیس پہنچ جاوے او دا ہر جگہ جگہ تے آکھے پیا لگے یہ دوسرا فیصلہ اور پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اتنا اہم مسئلہ کہ اللہ کریم نے اپنی عبادت تو بعد اللہ کریم نے اگلا فیصلہ کیتا ہے کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آنا ہے اچھے انداز دے نال پیش آنا ہے انہاں دے نال بے رخی نہیں کرنی انہاں دی بے ادبی توہین نہیں کرنی ماں باپ دی انہاں دا کسے صورت دے اندر تینوں دل دکھاون دی اجازت تے جرات ہے انہاں دا ادب اور احترام کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف لے آئے
تے آ کے اللہ دے محبوب پیغمبر منبر تے بیٹھن لگے منبر شریف دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تو اللہ دے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا آمین پھر جدو اللہ دے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر دی دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا پھر فرمایا آمین پھر جدو اللہ دے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر دی تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا پھر فرمایا آمین جدو اللہ دے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بیان تو فارغ ہوئے تقریر تو فارغ ہوئے تو صحابہ کرام حاضر ہوئے آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کیا کیا پیش آیا ہے کہ آج تو پہلے تاسی تواڈی زبان مبارک دے چوں اے آمین آمین ترے مرتبہ کدی الفاظ نام سنے منبر تے باہر لگیا تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کردن یا رسول اللہ آج تواڈی زبان مبارک دے چوں بس ترے مرتبہ آمین 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 دے الفاظ سنے یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے تو اللہ نے پاک پیغمبر دی وجہ دس دین او میرے ساتھیو او میرے یارو بچ حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہے حضرت عمر بھی موجود ہے حضرت عثمان بھی موجود ہے حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہے حضرت امیر معاویہ بھی موجود ہے دیگر صحابہ کرام موجود ہیں اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا او یارو ہونے اے جبرائیل فرشتہ آیا ہے اس نے آ کے ایک گل کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میں منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تو اس نے آ کے ایک گل کی کہ اے اللہ کے رسول وہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو جائے جس کے سامنے میں محمد رسول اللہ دا نام نامی اسم گرامی پڑھا جائے لیا جائے تو میرا نام مبارک سن کے میرے اوپر درود و سلام نہ پڑھے تو میں فرمایا آمین جب اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جدو میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا پھر فرمایا آمین او میرے صحابہ کرام اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک گل کی تھی کہ یا رسول اللہ وہ شخص بھی تباہ اور برباد ہو جائے ذلیل و رسوا ہو جائے جس دی زندگی کے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آیا تو رمضان المبارک دے روزے نہ رکھ سکیا تو دا ادب اور احترام نہ کر سکیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین ہوں آپ پہ بچھیڑا کرنا نہیں جدو میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا یہ لبے لباب ہے حدیث دا جدو تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے پھر فرمایا آمین یعنی اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک گل کی تھی کہ یا رسول اللہ وہ شخص بھی تباہ اور برباد ہو جائے ذلیل اور رسوا ہو جائے ہلاک ہو جائے یا رسول اللہ کہ جس نے اپنے والدین کو اپنی زندگی دے اندر پایا اپنے ماں دے باپ کو پایا تے انہاں دا ادب احترام نہ کر سکیا انہاں دی خدمت نہ کر سکیا وہ شخص بھی تباہ اور برباد ہو جائے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ترے گلاں جبرائیل دی زبان دے وچ سن کے میں فرمایا آمین ہن تسی آپ اندازہ لگاؤ یہ ترے چیزاں ضروری ہیں یا نہیں ہیں ہاں اور جڑا بندہ اپنے ماں باپ دا ادب اور احترام نہیں کرتا گستاخی کرتا ہے انہاں دی آنکھیں نہیں لگدا انہاں دا حکم نہیں منتا انہاں دا دل تو کھاندا جگہ جگہ تے اور جدوں بڑھاپے دی حالت دے اندر پہنچ جاویں انہاں نوں سونے نام نال یاد نہیں کرتا آدھا بڑھڑی دے بڑھڑا بڑھڑی دے بڑھڑا اے ساڈی ماں بڈھی ہو گئی نو وکھرا ہو چھوٹی ساری کوٹھی چ منجی پا دیو اے تے کھگار سکدا ہے یہ گل ہے بابا جی مونے بزرگ ہو گئے اے راتی سمجھ نہیں دیتے ساری رات کھگ رہے ہیں ہاں آج تو یہ کر رہے ہیں اس واسطے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندیا جس انداز کے نال تیرے ماں باپ نے تیری پرورش کی تھی بچپن دے اندر آج تیرا بھی یہ کام بنتا ہے کہ انہاں دے نال ادب اور احترام دے نال پیش آ انہاں دی خدمت کر خیال کر اے تیرے تے وقت آمد کر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک صحابی اعلان ہویا تے حاضر ہویا جہاد دا اعلان ہویا جہاد واسطے تیار ہو جاؤ جناب میں صحابی آیا یا رسول اللہ میں بھی جہاد تے جانا چاہنا میں بھی جہاد تے
میں بھی اجازت دیو، میں بھی بھیج دیو غزوے تے، میں بھی کفار تے مشرکین دے نال جہاد کرنا چاہنا، انہاں دا قتال کرنا چاہنا، انہاں دے نال لڑائی کرنا چاہنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑی اچھی گل ہے یار، مگر اے میں دس تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جانے ہاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا اپنے ماں باپ دی بڑھاپے دی حالت دے اندر اگر وہ ہیں انہاں دی خدمت کر، انہاں دا ادب احترام کر، انہاں دی آنکھیں لگ، تین جہاد جتنا ثواب مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک صحابی حاضر ہویا، آ کے عرض کردا یا رسول اللہ میں نے بغیر تخصیص کیتے میری ماں بھی زندہ ہے، میرا باپ بھی زندہ ہے، یا رسول اللہ میں نے اے دسو کہ میں کہنی زیادہ خدمت کراں دن دے حصے دے اندر؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تو قربان جاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا یار پہلے ٹائم اپنی ماں دی خدمت کر، جانے یا رسول اللہ دن دے دوسرے حصے دے اندر کہندی خدمت کراں، جانے ماں دی خدمت کر، جانے یا رسول اللہ دن دے تیسرے حصے دے اندر کہندی خدمت کراں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اپنی ماں دی خدمت کر، جانے یا رسول اللہ دن دے چوتھے حصے دے اندر کہندی خدمت کراں۔ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار اپنے باپ دی خدمت کر۔ اس موقع تے بھی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ باپ نو نہیں بھولے، جڑی باپ دی عظمت ہے۔ اج اگر میں تانوں دساں اپنے بچپن دا واقعہ دساں، میرا باپ ہوندا ہے، خدا دی قسم اگر میں تانوں صحیح طریقے نال دساں اج تو وہ بھی اللہ پاک نو پیارے ہو چکے، وفات پا چکے ہیں۔ میرا باپ میرے واسطے کہ کچھ نہیں کردا، اپنے کدیاں تے اٹھا کے مینوں خدا دی قسم کھڈیندا ہوندا، پیار کریندا ہوندا، جدوں بھی آیا میرے واسطے شیاں لے کے آندا، پیسے لے کے آندا، کدی کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، کدی کوئی چیز لے کے آ رہا ہے۔ تے میری ماں دا اے حال ہوندا ہے جدوں میں سکول جاندا ہوں میری ماں نے میرے واسطے ایک ٹیچی کیس لے آیا، اس ٹیچی کیس دے اندر میری ماں میرے واسطے ساریاں چیزاں لے کے رکھ دی آئی، مونگ پھلیاں بھی لے کے رکھ دی آئی، مرنڈے بھی لے کے رکھ دی آئی، سیب بھی لے کے رکھ دی آئی، ہر قسم دا پھل فروٹ میرے واسطے لے کے رکھ دی آئی، تے نال پیسے بھی رکھ دی آئی کہ جدوں میرا پتر اقبال جدوں پڑھ کے آئے گا، سکولوں چھٹی کر کے آئے گا، اور میرے کو آ کے اس نے چابی منگنی ہے، میں اپنے پتر نو چابی دینی ہے، تے میرے پتر نے جا کے اپنی اس چابی دے نال ٹیچی کیس نو کھولنا ہے، جدوں کھولے گا تے ہر چیز ٹیچی کیس دے اندر خدا دی قسم موجود ہوندی ہے۔ ایمان دا حال ہے جی اپنے واسطے بازار چو کپڑے لے کے آیا، اس نے اپنے کدی کپڑے نان سوائے وہ بھی میرے واسطے کپڑے سلا دینی آئی۔ ایمان جواب دے نہیں اندازہ لگا تے آج آج بڑھاپے دی حالت اندر آ گئے تے آج تے میں آکھاں بھاگ نہیں مکی، طرح طرح دے بکواسات کر دے آنجے نا ہوندے پہن جی نہیں ہوندے پہ ایمانداری نہ دسی، خیال کرنا چاہیے ایک مومن اور مسلمان بندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی خدمت دے اندر ایک صحابی آ جاندا جدا نام عبداللہ ہے، جدا نام عبداللہ ہے، آ کے عرض کردا یا رسول اللہ آج تہاڈی بارگاہ دے اندر آج تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر میں ایک درخواست دائر کرنا چاہنا، استغاثہ دائر کرنا چاہنا، جانے یار کہندے خلاف استغاثہ دائر کرنا ہی، جانے یا رسول اللہ اپنے باپ دے خلاف عبد الرحمن دے خلاف میں استغاثہ دائر کرنا چاہنا، درخواست دینا چاہنا، تساں فیصلہ کرو۔ اچھا خیر دئیے گا، اتنا پیو نال ناراض ہو گیا، اتنا پیو تیرے نال سختیاں کر رہے ہیں، پیو دے خلاف تو کرنا چاہنا ہے استغاثہ دائر، جانے ہاں یا رسول اللہ، جانے یار میں نے تے دس او کے کردا ہے تیرا پیو تیرے نال، جانے یا رسول اللہ سچی سچی گل ہن میں تانوں دسنا، گل سچی سچی ہی ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ نے میری شادی کر دیتی ہے، ہن میں بال بچے دار ہاں، بیوی والا
میرے بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں دیکھو نا یا رسول اللہ انہوں نے مینوں وکھرا گھر بنا کے دے دیتا ہے مینوں وکھرا گھر چھوڑیا ہے ہر چیز تقسیم کر چھوڑی ہے ہوں میں اپنے وکھرے گھر بار والا ہوں وہ اپنے وکھرے گھر بار والے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں دا حال ویکھو میرے پیو دا یہ حال ویکھو کہ وہ جڑے ویلے آندی ہے میری ماں آ سرانے دے تلے جے پیسے پے ہوئے وہ پیسے اٹھا کے بغیر پوچھے دسے لے کے چلی جاندی ہے تے میرے پیو دا یہ حال ہے جدوں چولہے چ اگ باننی ہوئے انہاں دے گھر تے لکڑیاں ہوندیاں کوئی نہیں یا رسول اللہ وہ میرے گھر آ کے لکڑیاں دے ڈلا کر چا کے لئی ویندے ہیں پوچھدے بھی نہیں ہیں یا رسول اللہ ہاں پوچھدے ہی نہیں کوئی چیز یا رسول اللہ ضرورت ہوے جے آٹے والی روٹی ہوے اودے وچوں آ کے آٹا پا کے لئی ویندے مرچا چا کے لئی ویندی ہے میری ماں نمک چا کے لئی ویندی ہے گھیو لئی ویندی ہے بغیر پوچھے دسے نہ پوچھدی ہے نہ دسدی ہے آ کے چپ کر کے لیندی ہے اٹھا کے لئی ویندی ہے یا رسول اللہ ویکھو کتنی نا انصافی ہے انہوں نے ہن سانوں وکھرا کر چھوڑیا ہے ساڈے اپنے بال بچے ہیں وہ لے جاویں تے ساڈے اپنے بال بچے بھوک دے مردے ہیں یا رسول اللہ ویکھو کتنی نا انصافی ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ادے والد عبد الرحمن نے بلا کے لاؤ صحابہ کرام گئے حضرت عبد الرحمن نے بلا کے آئے آ گئے حضرت عبد الرحمن پتر بھی صحابی ہے پیو بھی صحابی ہے ہاں آیا صحابی جانے یا رسول اللہ ابا کا امی واروئی میرے ماں دے باپ توڑے تو قربان ہو جانے یا رسول اللہ حاضر ہو گیا بندہ حکم یا رسول اللہ میں غریب واسطے کیڑا حکم ہے جانے عبیدہ پہ ہے اے تیرا پتر عبداللہ ہے اس نے تیرے خلاف میں عدالت دے اندر استغاثہ دائر کیتا ہے درخواست دائر کیتی ہے جانے یا رسول اللہ اس نے خیر تھی ہے حیران حضرت عبد الرحمن حیران ہو گیا میرے پتر نے میرے خلاف پاڑے کو لا کے شکایت کی تھی ہے خیال تھی ہے جو حیران ہو گیا اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کی طرف دیکھا اس تو بعد حضرت عبداللہ کی طرف دیکھا حضرت عبد الرحمن حیران ہے یہ کب کبھی تاری ہوگی جس سنگتے میرے خلاف شکایت اور پھر اللہ نے رسول دی عدالت کے اندر کمال ہے یا اللہ اکبر اللہ دے پاک رسول فرماتے ہیں عبداللہ ہنو درخواست پیش کر اپنا قصہ بیان کر اپنی عرضی بیان کر حضرت عبداللہ ہنو سارا واقعہ اور شکایت نوے سر بیان کرنی شروع کر دیتا ہے اللہ دے پاک رسول بھی سن رہے ہیں حضرت عبد الرحمن والد بھی سن رہے ہیں جدوں سن رہا ہاں بھائی عبد الرحمن اپنی صفائی دے در تم ہی کوئی شہر پیش کر باقی گل ٹھیک ہے جڑی گل کریں دا پیا جانے یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے 100% ٹھیک ہے مگر یا رسول اللہ میں ہاتھ بن کے کو گل دا سوال کرتا یا رسول اللہ یہ گلاں دا میرے کول جواب کوئی نہیں اس کو اے پوچھو یا رسول اللہ جدوں اے پیدا ہویا آئی ٹنڈن دے گا آئی اسی ایدی آسائش واسطے سہولت واسطے ایدی خوشی واسطے کیڑا کچھ نہ کیتا جی اے میرے سینے تے چڑھ کے پیشاب کر دے ویا وہ ویلا اس کو نو پوچھو ایدی ماں کو جا کے یا رسول اللہ پوچھو جدو اے پیشاب کر دیندا آئی گلی جگہ تے ماں یا میں ماں گلی جگہ تے سو جاندا ہوں اپنے بچے نوں اس عبداللہ نوں خشک جگہ تے سوا دیندا ہوں جانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ٹھوک کی دی گلاں دا جواب کوئی نہیں اجے سانو آکھدا ہے کہ بغیر پیچھے دسیا کہ اٹھا کے لے گئے یا رسول اللہ تو صاحب فیصلہ فرما دیو ہیں تو سن فیصلہ کرو اللہ دے رسول فرمایا عبداللہ میں ان فیصلہ کراں عبد الرحمن ان میں فیصلہ کراں پیو پتر دے درمیان جانے یا رسول اللہ ابا کا امی باروئی فیصلہ کرو یا رسول اللہ اسا منن نو تیار ہاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا
باپ بیٹے دی گلاں سن کے فیصلہ فرمایا او عبداللہ سن لے کن کھول کے تو بھی تیرے بچے بھی تیری بیوی بھی تیرا گھر بھی تیرے گھر دی ہر چیز ہے وہ سارے دے سارے اس وقت تک تیرے ماں باپ او دے مالک نے تو انہاں دے کول پوچھن دا تینوں جرات بالکل نہیں ہے جو مرضی اٹھا کے لے جاویں تو انہاں کول پوچھن دا بارا نہیں ہے تو بھی تیرے بال بچے بھی تیری بیوی بھی تیرے گھر بار ساری چیزاں وہ انہاں دی ہیں ہاں ایک صورت دے اندر انہاں دا جڑا ہے نا حق ادا ہو سکتا ہے اولاد دا اولاد کر سکتی ہے ہاں یعنی یا رسول اللہ او کیویں جڑے تیرا والد او بندہ پہ ہوے کسے ظالم حکمران دی قید چھوے سختیاں چھوے تو اس وقت آ کے ایک غلام دے کے تو انہوں آزاد کرا دے اپنے والدین آزاد کرا دے اس وقت تیرا انہوں دا حق ادا ہو سکتا ورنہ کسی صورت کے اندر اولاد اپنے والدین دا حق ادا کر سکتی نہیں ہے اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور انسانا ایک میں اللہ دی خالص عبادت کیتی کر تے میری عبادت دے اندر کسے نو بھائی بار تے شریک نہیں ٹھہراونا تے دعا میں اللہ دا کیتا ہویا فیصلہ ہے یا کہ اپنے ماں باپ دے نال ادب اور احترام دے نال زندگی دے اندر پیش آنا یا انہاں دی خدمت کرنی ہے یا اے میرے دو فیصلے ہیں تے ایک فیصلہ وقضا قضا فیصلے نہ دے قضا دا کیا معنی جی فیصلہ ایک قضا دا معنی موت ہی ہے اگا کوئی بشر موت سے نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں کلو نفس ذائقۃ الموت او اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دا اللہ کریم نے اتنا شان تے مقام اونچا بنایا ہے اعلیٰ تے عفا بنایا ہے جدے بارے اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا او ایماندارو ذرا کن کھول کے میں اللہ دی گل سن لو او کیڑی گل ہے یا ایھا الذین آمنو او ایماندارو ذرا کن کھول کے سن لو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا کہ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ دی موجودگی دے اندر اپنی آواز نو اونچا نہ پے کریا ہے جے اگر تہاڈی آواز اونچی ہو گئی میرے پیارے پیغمبر دی موجودگی دے اندر تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون میں اللہ کریم تہاڈے سارے اعمال ضائع تے برباد کر کے رکھ دے سا بے شمار فیصلے ہیں اور فیصلہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم بے شمار فیصلے ہیں اللہ کریم نے اپنے پیارے پیغمبر دے سنت واسطے فرمائے پیارے پیغمبر دی اطاعت واسطے فرمائے پیارے پیغمبر دے اطاعت واسطے فرمائے کہ میں اللہ دا ایک فیصلہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر دی سنت ہوتے چل کے زندگی گزارنی ہے اتباع کر کے دکھانی ہے اطاعت کر کے دکھانی ہے سچی محبت عطا کر کے دکھانا ہے اس کو اعراض نہیں کرنا کنڈ نہیں پھیرنی میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ پاک نے بے شمار فیصلے فرمائے اتنی اونچیاں شانہ والا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بھی موت ٹلی آخر آ کے رہی ہے اس سے واسطے اللہ پاک نے قرآن کے اندر قانون بیان فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر انسان دوتے ہر نفس دوتے جس کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے وہ دوتے ایک نہ ایک دن موت ضرور آنی ہے تے جدو موت آ گئی روح تے جسم علیحدہ
تو پہلے او روح دے جسم آپس وچ مل سکدے بالکل نہیں ہے. اتنی اونچیاں شاناں والا پیغمبر ادھر تے بھی موت آئی ہے یا نہیں آئی؟ وہ بھی موت کی نہیں تو میں کیا لکھایا تے آج ملک مجتبیٰ امان میری جماعت دے جڑے عظیم کارکن ہیں ناظم اطلاعات صوبہ گجرات ضلع گجرات دے اللہ پاک انہیں خوش رکھے. میں خود اپنی اکھیاں نال ویکھیا مشاہدہ کیتا ہے کہ ایہو جہے فرما بردار اور انہوں نے سارے بھائی جتنے ایک فرما بردار ہیں خدا دی قسمیں وہ کم ہی ہوندے ہیں. ہر حالت کے اندر انہوں نے اپنے والدین کی فرما برداری کر کے دکھائیے انہوں دا دل نہیں دکھایا. پچھلی دفعہ میں آیا میں انہوں نے والد صاحب نے ملیا خدا دی قسمیں مشفق شفیق انہوں نے پیار کرنے والے اور اے ادب اور احترام کرنے والے انہوں نے میں خود اپنی اکھیاں نال ویکھیا اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز نال گل بیان کر دے جیسا کہ ہر انسان کو کرنی چاہیے. میرے دوست اور بزرگوں میری دعا ہے جس انداز دے نال انہاں دے والد محترم مرحوم نے زندگی گزاری ہے اور وہ گزار کے گئے نماز صلاۃ دے پابند نیک کام کرنے والے اسلام دے اوتے دین واسطے جماعت واسطے اپنا تن من دھن قربان کرنے والے اپنی دولت لٹاون والے وہ کم ہی ایسے بندے ہوتے ہیں. اور یہ میرا بھائی ہے میں منہ تے گل نہیں کر رہا ماتے سمجھا پہ خدا دی قسم ایتھے بیٹھا ہوندا ہے گجرات میں سرگوتے میں انہوں آکھدا ملک جی میں نے فلان چیز کی ضرورت ہے میں فلیکس چھپانا چاہنا جماعت دیاں میں اشتہار چھپانا چاہنا تے تعاون کرو. آج تک اس بندے دی زبان ہی چنا میں نہیں سنی. پھر خود اندازہ لگا لو تربیت ایسے والدین دی ہے کہ جدوں بھی کوئی پیسہ خرچ کرنا ہے اللہ دے دین واسطے کرنا ہے غلط کاماں تے نہیں کرنا. اے مٹی فرما بردار اولاد ایسی ہوندی ہے جنہیں اے ہے سارے بھائی اور خاص طور پہ میرا چھوٹا بھائی اسی 6 بھائی اسی سارے بھائیوں جو یہ بھی چھوٹا ہے اور جتنیاں تنگیاں پریشانیاں مصیبتاں تکلیفاں والدین کے مرن تو بعد چھوٹے بچے نہ آندیاں چھوٹے پتر نہ آندیاں اور کسے نو نہیں آندیاں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہوں صبر جمیل عطا فرمائے اور انہوں دے والد محترم مرحوم نو اللہ پاک جنت الفردوس جنت اعلی مقام عطا فرمائے اور آخرت یہ تمام منزل اللہ پاک آسان فرمائے اور قیامت والے دن اللہ رب العزت انہوں دے والد محترم نو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ دی سونی شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا